السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, جب تک معاشرے سے انتہا پسندی ختم نہیں ہوگی, عورتوں اور بچوں کا احترام نہیں ہوگا, تب تک یہ معاشرہ انسانی معاشرہ کہلانے کے لائق نہیں ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو جاگتے تھے, وہ بھیس بدل کر چکر باہر لگاتے تھے تاکہ اپنے لوگوں کی جو تکالیف ہیں, دکھ ہیں, ان کو دیکھ سکیں, ان کو جان سکیں, پھر ان کی حفاظت کر سکیں, ان کے مسائل کا حل نکال سکیں. لیکن آج ایک طرف حکمران اپنے محلات میں چین کی نیند سوتے ہیں, تو دوسری طرف کھلے عام ہوا کی جو بیٹیاں ہیں وہ سڑکوں پر رسوا ہوتی ہیں. موٹر وے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد علی آج 5 روز گزرنے کے باوجود بھی قانون کی گرفت میں نہیں آ سکا. اگر موٹر وے زیادتی کیس کی انویسٹیگیشن کی بات کی جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ گینگ ریپ میں ملوث ملزم شفقت علی کو گرفتار کر لیا گیا اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا. ملزم کا ڈی این اے جائے وقوع سے اکٹھے جو نمونے تھے ان سے میچ کر گیا ہے. ہماری پوری ٹیم عابد علی کی گرفتاری کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے اور جلد گرفتاری عمل میں آ جائے گی. زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ موٹر وے زیادتی کیس اس وقت موجودہ حکومت کی اہلیت اور قابلیت پر بہت سارے سنجیدہ سوالات اٹھا رہے ہیں. پولیس کے اس آپریشن پر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. کیا پنجاب حکومت نے خود ملزم کو اپنی نااہلی سے بھاگنے کا موقع دیا؟ کیوں چاروں طرف ملزم کی رہائش کو گھیرے میں نہیں لیا گیا؟ کیوں اس آپریشن کی بات جو تھی وہ پبلک ہوئی؟ پولیس کی نااہلی اپنی جگہ, مگر سی سی پی او لاہور کے تبصرے نے ملزمان کے بجائے خاتون کو ہی اپنے انتہائی نامناسب خیالات سے مجرم بنا دیا. گزشتہ 5 دن کے دوران بھی جنسی زیادتی کے کئی واقعات میڈیا پر رپورٹ ہوئے ہیں. پولیس کی کارکردگی اور تحقیقاتی طریقہ کار پر اعلیٰ عدلیہ کے سخت ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں. مگر اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ کیا متاثرہ خاتون کو انصاف ملے گا؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا تفتیشی نظام مجرموں کو پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ سوال یہ بھی اہم ہے کہ آخر اس معاملے کو کس قسم کی قانون سازی کی ضرورت ہے. میں بات کروں گی, مجھے جوائن کیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب آپ کا. شبلی فراز صاحب, لاہور موٹر وے کا جو واقعہ ہے بہت ہی افسوسناک, پوری دنیا میں اس کی مذمت ہو رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے, لیکن اہم چیز یہ کہ 5 دن گزرنے کے باوجود بھی آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مرکزی ملزم گرفتار نہیں ہوا. اس واقعے کے 2 دن بعد بڑے وثوق سے کہا گیا کہ 72 گھنٹوں میں ہم نے ملزمان کو پکڑ لیا ہے. اس کے بعد کہا گیا وہ فرار ہو گئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں پولیس کی کارکردگی بڑی مایوس کن رہی ہے؟ یہ پچھلے 3-4 دنوں میں کبھی کچھ اعلانات کیے جا رہے ہیں, کبھی کچھ اعلانات کیے جا رہے ہیں. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک تو یہ اس واقعہ جتنا اس واقعے نے پاکستان کے عوام کو اکراس دا بورڈ جتنا اس کا غم غصہ ہے وہ ہمیں پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم شاید ہمیں آگے جو ہے اس سے کافی گائیڈنس بھی مل سکے. ہماری یہ جو ایشو ہے ریپ کا, جو کہ ہمارے ملک میں کافی ریمپنٹ ہو گیا ہے, وہ کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے ہمسائے ممالک انڈیا میں وہ بھی بہت زیادہ, ان کا تو خیر ایک قسم کا ریکارڈ بن گیا ہے, لائک دہلی ہیز بیکم کیپٹل آف ریپ. اور ملکوں میں بھی ہوتے ہیں. ہماری پولیس ظاہر ہے کہ جی دیکھیں, ہم اس بات کا ذکر کرتے آئے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈکلائن تو وہ اکراس دا بورڈ نظر آتا ہے, اینڈ پولیس از نو ایکسیپشن. مطلب ہے کہ سوچنا تو یہ چاہیے کہ جو پچھلے 30-35 سال سے حکومت میں رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا اس ادارے کے لیے. اگر وہ آج نیشنل اسمبلی میں بڑے افسوسناک طریقے سے کریڈٹ لے رہے تھے بجائے اس واقعے کی مذمت کے, شہباز شریف صاحب جو ہے تو وہ کریڈٹ لے رہے تھے موٹر وے بنانے کا اور فورینسک لیبس بنانے کا, لیکن انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ انہوں نے اس سوسائٹی کو, پولیس انسٹیٹیوشنز کو پروفیشنل بنانے بجائے اس کو کہ پولیٹیسائز کرنے کے انہوں نے کیا کیا. یعنی یہ چیزیں تو صرف اس سے اداروں سے چلتی ہیں, یہ نہ روڈ سے چلتی ہیں اور نہ کسی اور سے. بہرحال
اس میں وہ ہم بات نے دیکھا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نون لیگ نے جو کیا ان پر تنقید ہوتی تھی, آج بھی یہ تنقید ہوتی ہے, لیکن آپ لوگوں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ آپ لوگوں کو تبدیلی کے لیے, اسی سسٹم کو بدلنے کے لیے, چینج کرنے کے لیے, اداروں کو بدلنے کے لیے عوام نے آپ کو چنا ہے, لیکن حال یہ ہے کہ آج بھی فرانزک لیب پنجاب والے اس واقعے کے بعد انہوں نے کہا کہ وزارت خزانہ پنجاب سے بھائی ہمیں فنڈز ہی نہیں ملتے, ڈی این اے کٹس نہیں ہیں, کیمیکل نہیں ہے, اس کے بعد پھر دوڑیں لگتی ہیں, پھر فنڈز جاری کیے جاتے ہیں. آج بھی یہ حالات ہیں شبلی فراز صاحب. جی بالکل. دیکھیں شازیہ, اگر تو یہ کہتے ہیں ہم کہ اس قسم کا جو ایک جنریشنل ڈکلائن یا زوال جو آیا ہے کسی بھی ادارے کو, تو اس کو اگر 1 سال میں 2 سال میں آپ ٹھیک کر دیں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک موچا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کو کمپیئر کریں آپ اس کے ساتھ, خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت 35 سال کے لیے نہیں رہی ہے. وہاں پہ اگر حکومتیں آئی ہیں تو 5-5 سال کے لیے آئی ہیں, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کو ریپیٹ عوام نے دوبارہ ووٹ دیا. کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو پولیس تھی وہ پولیٹیسائز نہیں تھی, ہمیں اس میں بہت شارٹ ٹائم میں ہم نے اس میں بڑی پازیٹیو چینجز کی, ریفارمز لائے, اور خیبر پختونخوا کی پولیس ایک مثالی پولیس بن گئی ہے. جبکہ پنجاب میں ایک چونکہ 35 سال سے ایک ایسا خاندان مسلط تھا جس نے کہ صرف اپنی نہ صرف وہ کیا, پیٹرنائز کیا, میں تو یہ کہوں گا انہوں نے مجرموں کو پیٹرنائز کیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ یہ شخص جو ہے عابد نام ہے, جو بھی نام ہے, یہ جو ہے تو پہلے اس چیز میں پکڑا جا چکا تھا, لیکن کاش شہباز شریف آج یہ بھی بتا دیتے کہ کیوں انہوں نے اس کو پرسو نہیں کیا. اگر وہ پرسو کرتے تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو ہر طرف یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ شبلی فراز صاحب. بات یہ ہے کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں بطور قوم. اگر میں بات کروں, جب تک کوئی حادثہ نہ ہو, سانحہ نہ ہو, میڈیا پر شور نہ اٹھے, ہم جاگتے نہیں ہیں, ہم لوگ سوئے رہتے ہیں. اگر بات کریں تو سابق آئی جی پنجاب شعیب دستگیر صاحب نے سیکرٹری مواصلات کو خط بھی لکھا تھا کہ بھائی اس ایریا میں کوئی نفری نہیں ہے, اس کا بندوبست کیا جائے, لیکن ان کے جو خطوط تھے, ان کی جو ریکویسٹ تھی, اس کو نظر انداز کیا جاتا رہا. تو پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ہر چیز کا ملبہ ہم پچھلی حکومتوں پر ڈال کر ان چیزوں سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے, کہیں نہ کہیں کچھ لیپسز ہیں, کمیاں ہیں. ہاں ایگریڈ شازیہ, میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں صرف جب ہم بات کرتے ہیں پچھلی اس کے, دیکھیں یہ پوری انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں, نہ ایک دن میں بگڑتی ہیں, نہ ایک دن میں یہ ٹھیک ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ کوتاہی کی گئی کہ جس میں اس روڈ پہ اگر پولیس کا پیٹرولنگ یا وہ نہیں ہوئی ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ کوتاہی ہے, اور یہ ایڈمٹ کرتے ہیں ہم کہ یہ اگر کوتاہی ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن جو ایک بیوروکریٹک انرشیا ہے کہ جس میں آپ چیزوں کو آپ کو تو مطلب ہے کہ آپ چاہے فیڈرل حکومت ہو چاہے پروونشل حکومتیں ہوں, سرکاری طور پہ تو انہوں نے بالکل وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت, یہاں پہ یہ کلچر بنا دیا گیا ہے. کلچر ایک دن میں نہ بنتا ہے اگین ایسے, اور نہ ایک دن میں ٹھیک ہوتا ہے. اب اس میں ظاہر ہے اس سے کئی سبق بھی ملے ہیں, اس سے ہمیں آگے جانا ہے. وہ چیزیں جس میں کہ جہاں پہ کہ انسٹیٹیوشن لیپس ہوا ہے, جہاں پہ کہ کوتاہی ہوئی ہے, اس کی رسپانسبلٹی بالکل جب تک رسپانسبلٹی عائد نہیں ہوگی, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف ماضی پہ, ہم صرف اس کا بیک گراؤنڈ دے رہے ہیں آپ کو کہ یہ چیزیں دیکھیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بڑی پروفیشنل پولیس, یہ عمران خان ہمیشہ اپنے جلسوں میں بھی کہا کرتے تھے کہ چاہے وہ سندھ کی پولیس ہو چاہے وہ پنجاب کی پولیس ہو, وہ پولیٹیسائز کر دی گئی ہے. اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اچھے افسران ڈھونڈنے میں کتنی دقت ہوتی ہے ہمیں, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو. بالکل صحیح. بہت شکریہ وفاقی وزیر تشریحات شبلی فراز صاحب میرے ساتھ تھے. اب مجھے جوائن کیا ہے سابق آئی جی چودھری یعقوب صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ چودھری یعقوب صاحب آپ کا. چودھری یعقوب صاحب, ہر وقت صرف یہ کہتے رہنا کہ ہمارے ملک میں قانون نہیں ہے, حقیقت یہ ہے کہ قانون ہے, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اب یہ جو ایک مرکزی ملزم ہے عابد, جو پکڑا نہیں جا رہے, جو فرار ہو گیا, وہ جو ناکامی وہ الگ, اس پر تو بات کرتے ہیں, اس پر پہلے بھی ریپ کے مقدمات درج ہیں. لیکن آج یہ جو ملزم جو دندناتا پھر رہا ہے, آپ نہیں سمجھتے اگر پہلے سے جو موجود قوانین ہیں وہی لاگو ہو جاتے تبھی اس کو پکڑ لیا جاتا, عبرتناک سزا اس کو دے دی جاتی, تو یہ موٹر وے کا واقعہ اور جو اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں وہ نہ ہوتے. تو ہر بار یہ کہنا کہ قانون نہیں ہے, قانون بنانا ہوں گے, اگر ہم صرف اس چیز کی طرف فوکس کر لیں کہ جو موجودہ قوانین ہیں اس کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر لیا جائے تو شاید یہ واقعات نہ ہوں.
شازیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملزم جو ہے 2013 کے اندر اسی قسم کے واقعے کے اندر جو گینگ ریپ کے اور رابری کے کیس کے اندر یہ چالان ہوا، لیکن بعد میں اس کی ضمانت ہو گئی. اصل بات یہ ہے اس کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کورٹ سے تعلق ہے. اور وہ لاز کی بات ہے، کورٹس والے یہ کہتے ہیں کہ قانون کے اندر اس قسم کی سکم موجود ہوتی ہے اور ان کو ایویڈنس اس قسم کی چاہیے. اب اس واقعے کی بات اب مثال لے لیں، اس واقعے کا کون گواہ ہو سکتا ہے؟ موقع کا کوئی گواہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جو ڈی این اے ہے، جب تک یہ کوئی ثابت نہ ہو جائے، سائنٹیفکلی کوئی ایویڈنس نہ آ جائے کہ دو لوگوں کا ڈی این اے ایگزیکٹلی ایک طرح کا ہو سکتا ہے، تو اس کو ڈی این اے کو ایک الٹیمیٹ چیز سمجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایبسلیوٹ ایویڈنس سمجھنی چاہیے اور کورٹس کو ڈی این اے کی بیسس کے اوپر سزا دینی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ایک وکٹم کا بیان آ جائے اور وہ کہے کہ ہاں یہی ملزم ہے جنہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، تو میں سمجھتا ہوں کسی اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں، اور ایویڈنس پیدا نہیں ہو سکتی. اس کیس میں پولیس نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایفیشینٹلی اس کیس کو ٹریس کیا ہے. یہ بہت ہی ریمارکیبل بات ہے. رہی بات جو میں سن رہا تھا آپ کی انفارمیشن منسٹر صاحب کے ساتھ جو کہہ رہے تھے کہ انسٹیٹیوشنل ڈکے ہے، انسٹیٹیوشنل ڈکے تو آل اراؤنڈ ہے، مگر اس معاملے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سوسائٹل ڈکے ہے، یہ انسٹیٹیوشنل ڈکے نہیں ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ قصور کا واقعہ، جس واقعے کے اندر لوگ جلوس نکال رہے تھے اور وہ جو ملزم بعد میں پکڑا گیا وہ بھی اسی جلوس کے اندر شامل ہوتا تھا. بدقسمتی یہ ہے اس معاشرے کے اندر جو سوشل چینج کے ایجنٹس ہیں، جو سول سوسائٹی ہے، اس کو اس طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کو بدلو. انسانوں کی تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کیس میں ذرا پولیس کارکردگی پر تو ذرا بات کر لیں. ہمیں پریس کانفرنس میں آ کے بتایا جاتا ہے جی ملزم جو ہے نا وہ فرار ہو گیا، سی ٹی ڈی کی ٹیم اس کو پکڑنے کے لیے جاتی ہے، تو سوالات اٹھتے ہیں بھئی یہ تو ناکامی ہے، کیوں آپ لوگوں نے اس علاقے کے جو متعلقہ پولیس ہے اس کو اطلاع نہیں دی؟ کیسے وہ فرار ہو گیا؟ کیوں آپ نے جس ڈیرے پر وہ بیٹھا تھا اس کو گھیرے میں نہیں لیا؟ آپ کس طریقے سے گئے کہ ملزم کو پتہ چل گیا اور وہ فرار ہو گیا؟ یہ تو ناکامی ہے. یہ شازیہ یہ مجھے اس کی تفصیل کا علم نہیں ہے، لیکن جیسا کہ اب آج دوسرا ملزم اس کا جو ہے شفقت وہ گرفتار ہو گیا، اس نے کنفیشن بھی کر لی کہ میں نے یہ واقعہ کیا، اور عابد بھی پکڑا جائے گا. صرف عابد نہیں ہے، بہت سارے دیگر ملزمان ہیں جو پروکلیمڈ اوفینڈرز ہیں، جو بھاگے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی اتنی جادوگری نہیں ہوتی کہ جلدی سے کام کر لیا جائے. ہاں اس معاملے میں سمجھتا ہوں غلطی یہ ہو گئی کہ عابد کا نام ڈسکلوز نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس معاملے اس میں کیوں پریس کانفرنس میں عابد کا نام ڈسکلوز ہوا، کیوں عابد کا بتایا گیا، وہ میں سمجھتا ہوں جو میں بغیر کسی سے پوچھے ہوئے یہ میں بات کر سکتا ہوں. اتنا زیادہ پبلک پریشر ہے، اتنا زیادہ میڈیا کے پریشر ہے کہ جس دن سے یہ واقعہ ہوا، بہت ہی بدقسمت واقعہ ہوا، اس دن سے اتنا پریشر ہے کہ اس پریشر میں انہوں نے کہا کہ کم از کم اس پریشر سے ریلیز کرنے کا اس کو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ایکچوئل بات بتا دیں کہ ملزم تک ہم پہنچ گئے ہیں. اب اس کو گرفتاری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکٹیکل مسٹیک ہے، اس کو نہیں بتانا چاہیے تھا اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد بتانا چاہیے تھا. الرٹ ہو جاتا ہے ملزم. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. سابق آئی جی چودھری یعقوب صاحب میرے ساتھ. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، عالمی منظر نامے پر ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان قیادت اور افغان حکومت کے درمیان دوحہ میں باقاعدہ مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے. افغانستان میں گزشتہ 40 سالوں سے جاری بدامنی، بالخصوص گزشتہ 20 سالوں سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ان بین الافغان مذاکرات کو پاکستان، یورپی یونین اور نیٹو اتحاد سمیت دنیا بھر کے تمام امن پسند جو ممالک ہیں ان کی جانب سے سراہا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا دار و مدار انہی مذاکرات کی کامیابی پر منحصر ہے. لیکن دوسری طرف طالبان اور افغان فورسز کے درمیان مسلسل جھڑپیں بھی جاری ہیں.
ان مذاکرات کی کامیابی پر بہت سے سوالات بھی کھڑے ہو چکے ہیں، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نومبر 2020 میں ہونے والے امریکی انتخابات سے پہلے امریکی افواج کا افغانستان سے مکمل انخلا بھی چاہتے ہیں۔ انٹرا افغان مذاکرات امن کی جانب یقیناً ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، پیش رفت ہے، لیکن کیا انٹرا افغان مذاکرات کامیاب بھی ہو پائیں گے یا نہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان انتہائی مخلصانہ طور پر افغان جو پیس پروسیس ہے اس میں معاونت کر رہا ہے، تاہم گزشتہ دنوں پاک افغان سرحد پر تشدد آمیز کارروائیوں میں اضافہ بھی تشویشناک جو ہے ظاہر ہے اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ سب پیس پروسیس کو سبوٹاژ کرنے کی کوشش ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا جو دشمن ہے بھارت، اس کا کردار دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں اور افغانستان میں اپنے مذموم مقاصد کے تحت انڈیا ایک عرصے سے سرگرم ہے ان کارروائیوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ افغان حکومت اور طالبان قیادت کے درمیان ہونے والے دوحہ امن مذاکرات میں انڈیا بھی گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ اس ساری سچویشن پہ میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ افغانستان اور پاکستان دونوں کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہے، اور اب اس کے لیے ظاہر ہے انٹرا افغان مذاکرات کی جو کامیابی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو کہا جا رہا ہے، جو کل مذاکرات شروع ہوئے اس میں افغان حکومتی وفد جو ہے اس کی سب سے پہلی جو پریورٹی ہے، ترجیح ہے، وہ ان کی طرف سے جو مطالبہ ہے وہ ہے جنگ بندی، لیکن طالبان کے مطابق جنگ بندی سے پہلے جو عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہوئے ان کو ختم کرنا ہوگا۔ دوسری طرف اگر یہ کہا جائے کہ وہاں کا جو افغانستان کا نظام ہے اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جو 9/11 کے بعد جو ساری سچویشن وہاں پر ہوئی اس بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، تو ایک ایسا نظام، مشترکہ نظام جو طالبان قیادت اور افغان حکومت کے لیے قابل قبول ہو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کہیں جا کر حل ہوگا؟ کیونکہ جب سے کل سے مذاکرات شروع ہوئے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پیش رفت ہو رہی ہے، آگے بڑھنے کا امکان ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ حل ہوگا آگے چل کے؟ پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ ہم ڈیل کس چیز سے کر رہے ہیں۔ ہاں، دو مخالفین ہیں جنہوں نے 2001 کے بعد سے 18 سال جنگ لڑی ہے، دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ افغانستان کے رائٹ فل حکمران ہیں، اور ان کے ساتھ جو مخالف ہے وہ کارروائیاں کر رہا ہے اور ان کے لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو یہ بیڈ بلڈ یا جو ایک ماحول ہے وہ تو بہت مشکل ہے، اور یہ مخالفین کیوں کٹھے بیٹھے یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اگر پاکستان نے اپنا کردار، مثبت کردار ادا نہ کیا ہوتا، اگر پاکستان نے آؤٹ آف دا وے جا کے وہ چیزیں، وہ محنت نہ کی ہوتی، اتنا ایفرٹ نہ کیا ہوتا جو ہم نے کیا ہے، تو آج یہ نہ ہوتا۔ یہ بات میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جو دنیا بار بار کریڈٹ لے رہی ہے صرف اور صرف افغانستان کے علاوہ، افغانستان کے جو اپنی وہاں پہ فیکشنز ہیں جنہوں نے اب بات چیت کرنی ہے، اس کے علاوہ ایک ملک ہے جو اس میں بیسکلی نہ ہوتا تو یہ معاملہ یہاں نہ پہنچتا، وہ پاکستان ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے بتانے کا کہ یہ بہت مشکل معاملہ ہے، اس میں ہر مرحلے پہ ہکاپ آئے گا۔ طالبان بہت ہارڈ نیگوشیٹرز ہیں، افغان حکومت کے پیچھے ہم مانے یا نہ مانے امریکہ کھڑا ہے، اگر امریکہ نہ کھڑا ہو تو وہاں یہ معاملہ وہ آگے نہیں چلا سکتے۔ اس لیے کسی کو یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ اب یہ بات چیت شروع ہوگی اور بالکل ایک نارمل پروسیس کے تحت روز جو ہے اس میں بدستور جو ہے وہ کامیابیاں ہوں گی اور معاملات جو ہے حل ہو جائیں گے۔ افغان طالبان کی جو ساری کوشش یا جدوجہد ہے اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ اسلامی نظام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ دوحہ مذاکرات میں بھی ان کی ڈیمانڈ رہی ہے اور یہ انہوں نے مطالبہ اپنا پیش کیا ہے۔ آپ سمجھ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت کے پیچھے ظاہر ہے امریکہ کھڑا ہے، تو امریکہ کے لیے، یورپ کے لیے جو طالبان کا مطالبہ ہے شریعت کا نفاذ، کیا یہ قابل قبول ہوگا مغربی دنیا کے لیے؟ سر، جب بھی آپ کوئی بھی نیگوسیشنز، ایسے مشکل نیگوسیشنز شروع کرتے ہیں تو دونوں سائیڈز نے اپنی میکسیمم ڈیمانڈز آپ کے سامنے رکھنی ہے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے، اور پھر اس پہ کمپرومائز کا پروسیس شروع ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا آپ دیتے ہیں، تھوڑا سا دوسرا دیتا ہے۔ تو طالبان میں بہت تبدیلی آئی ہے، یہ وہ نہیں ہے طالبان جو 90 کے دہائی کے تھے۔ اسی طرح افغان حکومت میں بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں امن آ جائے، بہت سے، میں واضح طور پہ کہتا ہوں، سپوائلرز بھی حکومت میں نہ صحیح لیکن ویسے بہت سے افغانستان میں ایسے بھی لوگ
لوگ ہیں جو نہیں چاہتے, وار اکانومی چل رہی ہے. تو یہ معاملات جو ہیں جیسے میں نے کہا بہت گمبھیر ہیں, لیکن الٹیمیٹلی گیو اینڈ ٹیک پہ فیصلہ ہے. کیا فیصلہ ہے اس پہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں, یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے دنیا نے پاکستان کی طرف دیکھا, پاکستان نے ڈیلیور کیا, ہمارا رول ہے فیسیلیٹیٹر کا. اب اس مرحلے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ معاملہ رکے دنیا پاکستان کو کہے جی ڈو مور. دیکھیے اب یہ ایک افغان پروسیس ہے, پہلے بھی تھا لیکن اب مکمل طور پہ افغان بیٹھے, وہ اسلامی ریاست چاہتے ہیں, وہ طالبان کا موقف چاہتے ہیں, وہ افغان حکومت کا موقف چاہتے ہیں, یہ اب ان کا فیصلہ ہے. تو دنیا کو پاکستان کے پاس نہیں آنا کہ آپ گارنٹی کریں امن کو, پاکستان کے پاس کوئی طریقہ نہیں گارنٹی کرنے کا. ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, آگے بھی جو مدد کر سکیں گے کریں گے. یہ نہ ہو کہ مرحلہ کسی پہ آ کے کوئی بات رکے یا کوئی پروسیس خراب ہو اور دنیا پاکستان پہ نکتہ چینی کرے. اس کے لیے اب ہم نہیں تیار, ہم نے جو کرنا تھا وہ کیا اور ہم اپنے افغان بھائی اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس حوالے سے ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ بڑے اہم ہیں. پاکستان کی طرف سے جو 4 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا اس میں بڑی ایک امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ افغانستان کی سرزمین پر ایسے عناصر نہ استعمال ہوں, ایسے عناصر جو ہے نا وہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہ کر سکے جو اس کے سرحدوں کے باہر دوسروں کو نقصان پہنچائے. مطلب پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو را اور این ڈی ایس کا جو گٹھ جوڑ ہے, سازشیں ہیں, یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پاکستان اس کو بے نقاب کر چکا ہے. اور اس وقت انڈیا کی طرف سے آپ دیکھیں کہ افغانستان میں جو انویسٹ کیا جا رہا ہے, جو وہاں پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے, 400 سے زائد ترقیاتی منصوبے ہیں جو انڈیا نے وہاں پر شروع کر رکھے ہیں, جو وہاں پر کام ہو رہا ہے. ظاہر ہے افغان حکومت کے اپنے مالی انٹرسٹ ہیں انڈیا کے ساتھ. تو ایسے میں ہم کیسے کسی سے یقین دہانی لے سکتے ہیں یا کوئی انشور کروا سکتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا؟ انہوں نے تو اپنے انٹرسٹ دیکھنے ہیں, تو کیسے ہم ان سے یقین دہانی جو ہے نا وہ مانگ رہے ہیں یا وہ دے سکتے ہیں ہمیں؟ ٹھیک, آپ کا بھجا سوال ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہو رہا ہے بدقسمتی سے اس وقت. شاید ہی, میں آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, شاید ہی کوئی دہشت گردی کا واقعہ پاکستان میں ہو جس پہ ہمارے مشرقی ہمسائے کے فنگر پرنٹس نہیں ہیں. اور یہ بھی بات درست ہے بدقسمتی سے افغان سرحد یوز ہوئی ہے پاکستان کے خلاف. ہم نے ثبوت شواہد بھی پیش کیے. اب یہ ٹی ٹی پی کا جو مرجر ہے, یہ جو بات ہوئی تحریک طالبان پاکستان, انہوں نے باقی جماعتوں کو ساتھ ملا, یہ آپ کا کیا خیال ہے ویسے ہی ہو گیا؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک مستحکم راہ پہ جا رہا ہے. دنیا نے پاکستان کو تسلیم کیا ہے. آپ ویسٹرن سارا پریس پڑھ لیں 2019 5 اگست کے بعد آہستہ آہستہ, اور اب ہم نے یہ یوم استحصال پہ دیکھیے جو کوریج ہوئی, ہندوستان کی سرزنش ہو رہی ہے, ملامت ہو رہی ہے. پاکستان کو دنیا کہہ رہی ہے رسپانسبل ایکٹر ہے کشمیر میں اور باقی چیزوں میں, یہ اس کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ جہاں کھڑا ہے دنیا پاکستان کی بات سننا شروع ہو گیا ہے, دنیا کو نظر آ رہا ہے. تو یہ ہو رہا ہے. آپ کی جہاں تک بات ہے کہ کیسے, دیکھیے اگر کوئی بھی ملک اپنا اقتصادی عمل جاری رکھتا ہے, کوئی ٹریڈ ریلیشنز بناتا ہے, کوئی غرض نہیں ہمیں اس سے, بالکل کریں, ہر ایک کا رائٹ ہے. پاکستان کے خلاف کارروائی ہوگی, پاکستان کا انٹرسٹ انڈرمائن کرنے کے لیے وہ ہماری ریڈ لائن ہے. ہم امریکہ کو بتا چکے, افغان حکومت کو بتا چکے, ہر ملک کو, ہر ایکٹر کو بتا چکے, اس پہ ہم کھڑے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور دیکھیے افغان بھائیوں اور بہنوں کو یہ بات ہم نے بتائی ہے, باور کرانا ہے کہ اگر آپ کی سرحد استعمال ہوگی تو ہم تو اپنی فینسنگ کر رہے ہیں, آپ کو مشکلات ہوں گی. آپ یہاں آتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے, رشتہ دار دوست احبابوں سے ملنے, ہم نہیں چاہتے اس میں کوئی خلل آئے. ہم آپ کا ٹریڈ بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر وہاں سے دہشت گردی ہوگی تو ہم مجبور ہیں. تو یہ ان کا اپنا نقصان ہے اور یہ بات سمجھ وہاں پہ ہے. بدقسمتی سے یہ جو ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے وہ اب بخلا چکا ہے. سچی بات یہ ہے, دنیا میں مار پڑ رہی ہے, کشمیر ہاتھ سے نکل گیا ہے, اندر جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے مسلمان کھڑے ہو گئے. یہ ہونا ہی تھا, یہ سوسائڈل پاتھ ہے, بخلایا ہوا ہے اور اس میں ریئیکٹ کر رہا ہے, اپنا نقصان کر رہا ہے. میں تو نہیں چاہتا. دیکھیے باحیثیت پاکستانی آفیشل ایک سیکیورٹی
ادارے کے ہیڈ کے مجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ جی باہر میں جائیں اپنا خودکشی کریں, بٹ وی آر اے ریسپانسبل اسٹیٹ. ہم تو کہتے ہیں کہیں بھی کوئی خرابی نہ آئے, کوئی کہیں پہ کسی قسم کے جنگ نہ ہو. لیکن آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ماسکو میں جو مذاکرات ہوئے اس کے باوجود بھارت اور چین کے درمیان ظاہر کشیدگی ہے. دوسری طرف جو چائنا امریکہ ایک دوسرے کو عالمی امن کا خطرہ قرار دے رہے ہیں. بحیرہ جنوبی چین میں امریکہ اپنی فوجی موجودگی جو ہے اس کو مسلسل بڑھا رہا ہے. تو اگر میں سی پیک کے مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ سے میں سوال کروں, جو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے یہ کتنی خطرناک ہے اس کے لیے؟ دیکھیے اگین بھارت نے بڑا جی کہ پاکستان ایڈوانٹیج نہ لے, یہ نہ کرے. پاکستان نے کون سا ایڈوانٹیج لیا ہے؟ لینا ہوتا تو لے سکتے تھے, کیوں نہیں لے سکتے؟ لیکن ہم ریسپانسبلی ایکٹ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہمیں کوئی کانفلکٹ نہیں چاہیے ریجن میں. دیکھیے پاکستان کھڑا کس چیز پہ؟ پاکستان کھڑا ہے اکنامک سیکیورٹی اپنی بنانے کے لیے. اور اکنامک سیکیورٹی کیسے بنتی ہے؟ کنیکٹیوٹی اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ منبع ہے. اب آپ جب سی پیک کی بات کرتے ہیں تو کیا ہے؟ کنیکٹیوٹی ہے شمال سے جنوب. جب آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں امن کی, آپ نے وہاں سے بات شروع کی. ہم کیوں امن چاہتے ہیں؟ اس کا ایک بہت بڑا آنسر یہ ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا میں ایکسس چاہتے ہیں اور سینٹرل ایشیا کو اپنی ایکسس دینا چاہتے ہیں گوادر پورٹ کی. وہ وہاں امن آئے گا تو یہ ہوگا کنیکٹیوٹی کے لیے کھڑے. تو بھئی ہمارا تو سارا فوکس یہ ہے کنیکٹیوٹی آئے, اکانومی بڑھے, اکنامک سیکیورٹی آئے, ہمارے لوگوں میں خوشحالی آئے. دوسرا خودکشی پہ لگا ہوا ہے. تو بدقسمتی ہے اس خطے کی کہ وہاں پہ جو حالات ہم بنا سکتے ہیں اس خطے میں, ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی کی بات ہوتی ہے. ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی کیسے ہو سکتی ہے جب دوسرا ملک جو ہے وہ اپنے ہر ہمسائے سے لڑنے پہ تلا ہوا ہے اور ہر ہمسائے سے مار کھا رہا ہے اور منہ کی کھا رہا ہے؟ پھر نہیں سمجھ آ رہی. تو اس کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی 20 ستمبر کو ہونے والی اے پی سی کے حوالے سے کوئی زیادہ امیدیں نہیں ہیں. مریم نواز بھی اس میں شریک نہیں ہو رہی ہیں, جبکہ اب یہ اے پی سی اسلام آباد میں زرداری ہاؤس کی بجائے ایک ہوٹل میں ہوگی. خبریں جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بلاول بھٹو نے زرداری ہاؤس میں اے پی سی کروانے سے انکار کر دیا ہے, اور انہیں اس بات پر تحفظات ہیں کہ اپوزیشن نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو استعمال کیا ہے. اے پی سی کے حوالے سے دعوت نامے بھی دیے جا رہے ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف نے شرکت کی یقین دہانی بھی کروائی ہے. لیکن رہبر کمیٹی کے اجلاس کے بعد ابھی تک اے پی سی کے حوالے سے نہ تو اپوزیشن کوئی سیاسی فضا قائم کر پائی ہے اور نہ ہی حکومت کے خلاف اپنا بیانیہ مضبوط کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جبکہ اپوزیشن جماعتوں میں عدم اعتماد کی جو فضا ہے یہ ابھی بھی قائم ہے. ایسے میں جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما حافظ حسین احمد یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف فیصلہ کن تحریک سے پہلے نواز شریف کو وطن واپس آنا ہوگا. ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے اور حکومت مخالف تحریک کا فیصلہ ٹیلی فون یا خط کے ذریعے ممکن نہیں ہے. حافظ حسین احمد کی جانب سے دیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ وطن کی فضا میں نواز شریف کے داخل ہونے سے ہی اکثر معاملات واضح ہو سکتے ہیں اور ان افواہوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے جن میں یہ الزام ہے کہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جے یو آئی فے کو ابھی بھی اپوزیشن کی حکومت مخالف جو تحریک ہے جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے اس میں جو نون لیگ کا کردار ہے اس پر شکوک و شبہات ہیں. تو اب کیا یہ سمجھا جائے کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے اے پی سی کامیاب نہیں ہوگی, حکومت مخالف کوئی تحریک نہیں چل سکتی ہے؟ اس حوالے سے جے یو آئی فے کی کیا تحفظات ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ نواز شریف بیمار اور باہر علاج کروا رہے ہیں؟ مجھے جوائن کیا ہے جے یو آئی فے کے رہنما حافظ حسین احمد صاحب نے. السلام علیکم, بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. حافظ صاحب, آپ نے گزشتہ روز کہا کہ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ کن تحریک چلانی ہے اور جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے. آپ لوگ بھی جانتے ہیں, سب کو پتہ ہے, نون لیگ بھی یہ کہتی ہے, رپورٹس بھی انہوں نے میڈیکل رپورٹس بھیجی ہیں نواز شریف صاحب نے, وہ تو بیمار ہیں تو کیسے وہ اے پی سی سے پہلے آ سکتے ہیں؟ کیسے کوئی وہ جو حکومت مخالف تحریک آپ لوگوں نے چلانی ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ ان کی تو ٹیلی فون پر مولانا سے بھی بات ہوئی تھی, کیا اس وقت بھی مولانا صاحب نے کہا تھا کہ آپ واپس آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے شازیہ, یہ جو میں نے گزارش کی تھی یا اس وقت اعتزاز صاحب بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے دیگر حلقوں میں جو اس وقت ایسی فضا قائم ہے
یہ ایک دن میں نہیں بنی ہے، بلکہ 18 کے انتخابات کے بعد سے لے کر آپ دیکھیں گے کہ 1 سال تک، جب تک کہ آزادی مارچ نہیں ہوا تھا، اس وقت تک بھی صورتحال ایسی رہی ہے کہ اپوزیشن ایک نقطے پہ نہ متحد ہو سکی ہے اور نہ اس حوالے سے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا تھا بڑی جماعتوں کی جانب سے. اور آزادی مارچ کے حوالے سے کئی APC بنے اور اس میں یہ فیصلے ہوتے رہے اور ہم انتظار بھی کرتے رہے، اعلان بھی ہوا، لیکن قوم نے دیکھا کہ دونوں بڑی جماعتوں نے ٹوکن تشریف آوری کے علاوہ انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا. اور اس کے بعد دوبارہ جناب زرداری صاحب نے اور پھر نواز شریف صاحب جب صحت کے حوالے سے باہر نکلے تھے جیل سے، تو انہوں نے اپنے ملاقات کے حوالے سے اور پھر اپنے داماد کے ذریعے جو خط بھیجا اس میں، اور اب کوئی ٹیلی فون پہ آدھا پون گھنٹے تک مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے تفصیلی ملاقات بات کی، اور یہی انڈیا دیا کہ آپ لوگ میدان میں نکلے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو بیانیہ جناب نواز شریف صاحب یا جو پیغامات یا ان کے بھی ایلچی بھی ملے تھے، اس کو اگر دیکھا جائے، اور جس حوالے سے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے کہ وہاں پر ایک پارٹی کہتی ہے کہ جی ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے، جبکہ اصولی طور پر مسلم لیگ نون اس وقت بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے اور ان کے قائد جو قائد حزب اختلاف بھی ہیں پارلیمنٹ میں جناب محمد شہباز شریف صاحب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ میزبانی ان کو کرنی چاہیے تھی، تو کیا یہ رویہ ان کا واضح کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون سنجیدہ نہیں ہے، مسلم لیگ نون کا رویہ سنجیدہ نہیں ہے APC کو لے کر یا حکومت مخالف تحریک کو چلانے کے حوالے سے؟ دیکھیے اب تک تو میں نے گزارش کی ہے کہ 2 سال میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے. اب اس کے بعد ہمیں توقع تھی کہ اس بار جو بات ہوئی ہے تفصیلاً جناب میاں نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے اس کے بعد شاید معاملات بہتر ہوں گے، لیکن جو رپورٹ آپ دے رہی ہیں یا جس حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو ہمیں اس میں یقیناً خدشات ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن کے اتحاد کے حوالے سے ہو. اچھا، نواز شریف کی واپسی کے بارے میں یہ بات آپ نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کی تھی یا پوری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ یہ نواز شریف صاحب آئیں تو ہی کچھ ہو سکتا ہے؟ شہباز شریف بھلے اس کو لیڈ کریں لیکن آپ لوگوں کو زیادہ جو اعتماد ہے وہ نواز شریف صاحب پہ ہے. دیکھیے جہاں تک موقف کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کے تمام تر جتنے بھی ارکان ہیں یا جن کے ورکر ہیں یا دیگر سیاسی جماعتوں کے جو اپوزیشن میں ہیں ان سب کا نقطہ نگاہ یہی ہے جو میں نے گزارش کی. اب فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ بات کرتے ہیں، کچھ لوگ بات نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے کہا کہ جہاں تک ان کی بیماری کا تعلق ہے یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، لیکن اس سے آپ دیکھیے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے تو چند دنوں کی جو بات لکھی ہوئی ہے یقیناً اس وقت بھی ان کو سوچنا چاہیے. لیکن میں بنیادی طور پر شازیہ یہ بات عرض کروں گا کہ ہمیں کسی کی پارٹی کے اندر مداخلت کی بات نہیں ہے، ہم تو اپنا رونا رو رہے ہیں، ہمیں آم کھانے سے پیٹ گننے سے مطلب نہیں ہے. اچھا، مولانا صاحب نے جو شجاعت صاحب سے ملاقات کی تو حکومت میں ہے، حکومت کے اتحادی ہیں، تو ان سے ملاقات کا کیا مقصد تھا؟ تحریک آپ لوگوں نے حکومت کے خلاف چلانی ہے، ملاقاتیں ان کے اتحادیوں سے ہو رہی ہیں. نہیں، چودھری شجاعت صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ ان سے بہت ہی حضرت مفتی صاحب کے اور ان کے والد سے چودھری ظہور رائی کے تعلقات ہیں، تو مولانا تو ان کی خیریت دریافت کرنے گئے تھے. ظاہر ہے کہ جب 2 سیاستدان ملتے ہیں تو خیریت کے ساتھ کچھ اور بھی دریافت کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جے کے رہنما حافظ حسین احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی، واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین،
اب پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ ہے. سی پیک کے بعد اس تعلق میں مزید جو ہے وہ گہرائی پیدا ہوئی ہے اور مختلف شعبوں میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں, جبکہ اب دونوں ممالک میں آئی ٹی اور ڈیجیٹل سپیس میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے وزارت خارجہ سے این او سی حاصل کرنے کے بعد چین کے ساتھ معاہدے کا ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے اور وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری حاصل کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر نے اس طریقہ کار کے ذریعے سمری منظور کرنے کی مخالفت کی ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس اہم ترین معاملے کو وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے. اب وزیر اعظم کی ہدایت پر اس کی جو سمری ہے یہ کل کابینٹ کے اجلاس میں پیش کی جائے گی. ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان آئی ٹی کے شعبوں میں ہونے والی پارٹنرشپ کے بعد علاقائی انٹرنیٹ انفراسٹرکچر تعمیر کیا جائے گا. چین کے تعاون سے پاکستان میں اسمارٹ فون اور آئی ٹی ڈیوائسز کی تیاری کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کی جائے گی, جبکہ پاکستان میں چپ اور پروسیسر ڈیزائن سینٹرز بھی قائم کیے جائیں گے. ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انفراسٹرکچر کے تحت انٹرنیٹ ایکسچینج پوائنٹ, ملکی سطح پر پبلک اینڈ گورنمنٹ کلاؤڈ سینٹر اور 5G ٹیکنالوجی کا انفراسٹرکچر جو ہے یہ تعمیر کیا جائے گا, جبکہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر آف ایکسلنس کی تعمیر کے لیے تعاون کیا جائے گا جس میں 5G, روبوٹکس, کلاؤڈ ٹیکنالوجی اور نینو ٹیکنالوجی کی تعمیر کی جائے گی. اس کے علاوہ پاکستان کے شہروں میں نیشنل آئی سی ٹی یونیورسٹیز کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا اور کراچی میں ورچوئل یونیورسٹیز کے ذریعے نیشنل آئی سی ٹی یونیورسٹی قائم کی جائے گی, جبکہ پاکستان میں کمرشل مائکرو سیٹلائٹ کی تعمیر کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کی تعمیر اور سیٹلائٹ لانچ سینٹر کی تعمیر کے لیے چین کی جانب سے بھی تعاون کیا جائے گا. پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے میں ترقی کے حوالے سے یہ جو معاہدہ ہے یہ کتنا اہم ہے, کتنی اہمیت ہے اس کی, اس پر میں بات کروں گی. اسلام آباد کے بیورو چیف سہیل اقبال بھٹی نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی آپ کا. سہیل اقبال بھٹی, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مراد سعید اور اسد عمر نے معاہدے کی منظوری کے لیے سمری کیبنٹ میں پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے. بیسیکلی ان دونوں شخصیات کی ریزرویشنز کیا تھیں, ان دونوں وزراء کی کیا ریزرویشنز تھے ان کی؟ ویلکم. السلام شازیہ. معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم معاہدہ ہے اور اس کی بہت ڈیٹیل مختلف شعبوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وفاقی کابینہ کے جو فیصلہ سازی کے دو طریقہ کار ہیں. ایک آپ وفاقی کابینہ کا اجلاس باضابطہ منعقد ہوتا ہے, دوسرے کچھ معاملات جو ارجنٹ ان کی نیچر ہو ان کو سرکولیشن کے ذریعے جو کہ رولز آف بزنس میں پروویژن ہے آپ منظور کرواتے ہیں. یہ جو چین کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس کی وزارت خارجہ سے این او سی حاصل کیا جا چکا, وزارت قانون اس معاہدے کی نوک پلک سنوار چکی, اس معاہدے کو سرکولیشن کے ذریعے سے منظوری حاصل کر کے چین کے ساتھ دستخط کرنے کی کوشش کی گئی, جسے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید صاحب نے اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی اسد عمر صاحب نے, انہوں نے اس کو مخالفت کی. تحریری طور پر لکھا انہوں نے کہ نہیں, ہمیں اس کو کابینہ کے اندر لائیں, ڈیبیٹ ہوگی, ہم اس کو مزید مؤثر بنائیں گے اور پھر ہم اسے منظور کرنا چاہیے. 28 وزراء کو یہ سمری بھجوائی گئی جس میں سے 17 نے اس کے اوپر مقررہ وقت کے اندر جواب بھی نہیں دیا. تو الٹیمیٹلی اب یہ معاملہ کل آئے گا وفاقی کابینہ کے سامنے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ سی پیک کے تحت جہاں پاکستان کو بہت سے فوائد ملے ہیں, تقریباً $70 ارب کے لگ بھگ یہ منصوبہ جاری ہے جس کے اندر انفراسٹرکچر, موٹر ویز, پاور پلانٹس, اکنامک زونز, مختلف شعبوں کے اندر تعاون کا سلسلہ جاری ہے. لیکن دنیا کا جو ایک ٹرینڈ ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا وہ ہے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا, اور پاکستان خطے کے ممالک, پڑوسی ممالک کے مقابلے میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں پوٹینشل ہونے کے باوجود بہت پیچھے ہے. تو یہ چین کے ساتھ ایک اسٹریٹجک سپیس پارٹنرشپ کے ساتھ ساتھ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے اندر یہ ایک ایسا معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو پاکستان کی تقدیر سنوار سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خدشات ہیں, کیا یہ درست ہے کہ پاکستانیوں کا جو ڈیٹا ہے وہ شیئر ہو سکتا ہے؟ قومی سلامتی کے حوالے سے بھی کیا اسے کلیئرنس لینا ضروری ہے, یا لی گئی ہے یا لی جائے گی؟ اس حوالے سے جو خدشات سامنے آ رہے ہیں یہ بھی درست ہیں کیا؟ دیکھیے, دنیا آئی ٹی کے ڈیفرنٹ سیکیورٹی کوڈز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بہت آگے جا چکی ہے, اور چین کے ساتھ جتنا ارینجمنٹ ہونے جا رہا ہے بالخصوص
اسپیس کے حوالے سے بات کریں کہ پاکستان میں کبھی کس نے سوچا تھا کہ یہاں پہ سیٹلائٹ لانچ سینٹر تعمیر ہو سکتا ہے؟ کسی نے نہیں سوچا تھا. اب ہم اس کو سوچ کے امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. کمرشل مائکرو سیٹلائٹ پاکستان کے اندر اس کے اوپر ریسرچ ہوگی, ہم خود اس کو تعمیر کریں گے. اب یہ ہونے جا رہا ہے. اسی طرح اور مختلف شعبوں کے اندر جس طرح پروسیسرز ہیں, چپ ہے, اس کے ساتھ سمارٹ فون ہے, آئی ٹی ڈیوائسز ہیں, پاکستان میں یہ تیار نہیں کی جاتی. کچھ روز قبل یہاں اسلام آباد کے اندر ایک آئی ٹی کی انٹرنیشنل کمپنی کی لانچنگ کی تقریب ہوئی, جہاں کے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چوہدری صاحب موجود تھے, فیڈرل سیکرٹری آئی ٹی شعیب صدیقی صاحب موجود تھے, جہاں پر ٹیکسٹر کمپنی کے سی او نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کے اندر آئی ٹی کے شعبے کے اندر اس حد تک ایک پوٹینشل موجود ہے کہ پاکستان $5 ارب سالانہ سے لے کے $50 ارب سالانہ مالیت کی آئی ٹی ایکسپورٹ کر سکتا ہے. ہم بہت اس کا پیچھے ہیں, مطلب ہے معاشی طور پر بھی یہ کافی استحکام کا باعث بنے گا یہ پروجیکٹ, اور روزگاری کے جو مواقع ہیں وہ بھی بڑھیں گے ظاہر ہے اس سے. جی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ. دیکھیے جتنے شعبوں کے اندر اور کام ہو رہے ہیں دنیا کے اندر, اس وقت سب سے اٹریکٹیو شعبہ آئی ٹی کا ہے. اور آپ دیکھیں کراچی آنے والے دنوں کے اندر جو معاہدہ نائٹ ایڈیشن ہے جس کی کاپی حاصل کی, اس کے اندر پورا پلان بتایا گیا, جس کے اندر ہم بات کریں تو کراچی آنے والے دنوں میں آئی ٹی اور آئی سی ٹی کے حوالے سے بالخصوص ہب بننے جا رہا ہے. وہاں بڑے سینٹر بنیں گے, ایکسیلنس سینٹر بنیں گے. چائنا کا بھی وہاں فوکس ہوگا کیونکہ بہت سی کمپنیاں وہاں کام کر رہی ہیں. یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا, نوجوانوں کو فیسیلیٹیشن ملے گی, نہ صرف ہارڈ ویئر کی تیاری ہوگی بلکہ آئی ٹی ایکسپورٹس کے حوالے سے بہت سے سینٹر تعمیر کیے جائیں گے, اور اسپیشلی پاکستانی کمپنیوں کو چینی کمپنیوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا. چینی حکومت سبسڈی فراہم کرے گی پاکستانی کمپنیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو اوورآل اس اگر معاہدے کو ہم سٹڈی کریں جس کا کچھ اس کا تو مستقبل کے لیے بہت اچھا پروجیکٹ ہے, بہت یہ پاکستان کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے. بالکل صحیح. بہت بہت اسلام آباد کے بیورو چیف سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ تھے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.